ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بلدیہ وسطی میں عید الاضحیٰ پر گڑبڑ رہی، علائشوں کے انبار رہے، لیکن ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ عید کے دوسرے دن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ حرکت میں آیا تھا اور اس نے قابو پانے کی کوشش کی تھی اور گلبرگ کے ساتھ ساتھ لیاقت آباد اور نیو کراچی ٹاؤن میں قدرے کامیابی حاصل کی تھی، لیکن نارتھ اعظم گڑھ ٹاؤن میں وہ 4 دن تک پھنسے رہے۔ کوئی بات نہیں، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر بلدیہ وسطی کے دفتر کے بالکل ساتھ آج کوڑے کرکٹ کے انبار کے ساتھ علائشیں موجود ہیں۔ چوتھے دن علائشیں کیوں موجود ہیں؟ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن نارتھ اعظم گڑھ ٹاؤن میں علائشوں کے انبار لگے رہے اور وہاں کارروائی نہ ہو سکی۔ اس کی کوئی وجوہات ہوگی، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، تاہم ہم آپ کو بتاتے ہیں اس لیے کہ ماضی کو یاد دلانا ضروری ہے، ورنہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا اور سچ تو ہم پورا بولیں گے نہیں، ورنہ پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ تاہم ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ منتخب نمائندوں کی درخواست پر سندھ حکومت نے ظہیر علی سیکشن آفیسر سیکرٹری گورنمنٹ آف سندھ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا، یعنی خط لکھا تھا اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کو، اے جی سندھ کو، اور اس میں کہا تھا کہ بلدیہ وسطی کو 6.5 کروڑ اور بلدیہ کورنگی کو 2 کروڑ روپے دیے جائیں۔ جی 8 اگست 2019 کو خط لکھا تھا اور اس طرح بلدیہ وسطی کو 6.5 کروڑ اور بلدیہ کورنگی کے منتخب نمائندوں کو چورمین کو 2 کروڑ روپے ملے تھے۔ تاہم بلدیہ وسطی نے 4 کروڑ 4.25 کروڑ میں آپریشن مکمل کر لیا تھا۔ آگے سچ نہیں بولیں گے، لیکن ہم بتائیں کہ فی الحال آپریشن مکمل کر لیا گیا تھا اور یقینی طور پر بلدیہ وسطی سے علائشیں اڑ گئی تھیں۔ کوئی بات نہیں، 2020 میں بھی بلدیہ وسطی کے واضح درخواست پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے ٹینڈر کر کے عید الاضحیٰ پر علائشیں اٹھانے کا انتظام کیا تھا اور پھر ٹینڈر ہوئے اور 2020 میں بھی منتخب نمائندوں نے کی درخواست پر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے ٹینڈر کے ذریعے علائشوں کو اٹھایا تھا۔ کوئی بات نہیں، لیکن اس دفعہ نئی چائنیز اور اسپینش کمپنی نے وجود رکھا اور اس کے بعد آزمائشی طور پر ان کو کہا گیا کہ وہ کام کریں اور انہوں نے مقامی کانٹریکٹرز کی مدد حاصل کی، جس کے نتیجے میں یقینی طور پر رقم بھی دی گئی، لیکن رقم میں 25 لاکھ روپے کون لے گیا؟ یہ کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا تو جاننے کی کوشش کرے۔ 25 لاکھ روپے کی رقم پہلے ہی 2 دنوں میں غائب ہو گئی تھی، عید سے 2 دن پہلے۔ کوئی بات نہیں، ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر بھی برآمد نہیں کروا سکے، لیکن علائشیں اٹھانے کا عمل شروع ہوا اور نارتھ اعظم گڑھ ٹاؤن ٹارگٹ بنا۔ ٹارگٹ اس لیے بنا کہ وہاں ایک جونیئر افسر کو لگایا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، کام کرنا تھا، لیکن علائشیں آج چوتھے دن کیسے موجود ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یقینی طور پر یہ جواب طلب ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ایم ڈی زبیر احمد چنہ سندھ حکومت کو خط لکھ کر باقاعدہ بلدیہ کورنگی اور بلدیہ وسطی میں ہونے والی علائشوں کے اس مسحب ہونے والے واقعے کا اعلیٰ سطحی تحقیقات کا خط لکھیں گے اور اس کی تحقیقات ایف آئی اے سے ہونی چاہیے کہ بلدیہ وسطی بلدیہ کورنگی میں کیا ہوا جس کی وجہ سے یہ علائشیں نہیں اٹھیں اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی لوگ ناظمین کے دور کو یاد کرتے ہیں 2005 اور 10 کا، جب علائشیں نہیں تھیں، اس لیے کہ کہتے ہیں جانور کو چاند رات کو چھریاں نظر آتی تھیں، اس وقت کے ناظمین کو 2 آنکھیں اور ڈنڈا نظر آتا تھا، لیکن آج کیا ہوا یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کو ہم جان سکتے ہیں، صرف بلدیہ وسطی اور بلدیہ کورنگی میں علائشیں نہ اٹھنے کی اعلیٰ سطحی ایف آئی اے سے تحقیقات ہونا ضروری ہے تاکہ حقائق سامنے آئیں۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔